السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صفا ٹی وی چینل اسلامی پروگرام کا آپ تمام کے سامنے ہم سب خیر مقدم کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ سیام جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ اور بہت ہی عبادتوں والا، بہت ہی اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اور تسبیحات کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، ہم لوگ ماہ سیام کے انتظار میں، رمضان المبارک کی آمد کے منتظر تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ سیام کا پہلا عاشرہ ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے اس پہلے دہے، رحمت والے دہے کے اندر بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کیا، اور خاص دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا ورد کثرت سے کیا ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس دعا کا بہت زیادہ کثرت سے اہتمام کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب ہمارا دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا اپنا قیمتی جو وقت زندگی کا گزر رہا ہے، اس کو ہم اپنی روزمرہ کی جو مشغولیات، روزمرہ کی جو اپنی مصروفیات ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا اہم وقت اپنی عبادتوں میں صرف کریں، جیسا کہ استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا رجوع ہوتی ہوں۔ عزیزان اسلامیہ، میں آپ سے بہت ہی جستجو اور فکر کے ساتھ ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ سیام مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنا، ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کے جو بنیادی اہم مقاصد بتلائے ہیں، ان بنیادی اہم مقاصد کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حسب ذیل 6 بنیادی مقاصد ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ پہلا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنا، ہماری اپنی زندگی میں تقوی کیسے آ جائے اس کی فکر کرنا۔ دوسرا مقصد، قرآن مجید سے اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط رکھنا، یومیہ ایام کے اعتبار سے ہر دن اپنے آپ کی مصروفیات اور مشغولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا قیمتی وقت قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ کریں، اپنے آپ کو قرآن سے مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھیں،
قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت ہمارے ذہن کو، ہمارے حافظے کو تیز کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک، اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کا بھی اہتمام کرنے سے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ مسواک کے استعمال کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم سب کے اوپر روزہ فرض ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آئے دن صبح کے وقت ہم نے چند لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ روزہ ہے آج؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا سوال ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ماہ صیام رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ روزہ ہر حال میں ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ بن سحری کا، بغیر سحری کا، آپ نے سحری میں کھانا نہیں کھایا لیکن ایک آدھ کھجور کھایا یا پانی پی لیا آپ نے، تو بھی ہمیں روزہ رہنا ہے، یا آپ پانی بھی نہیں پیے، کھجور بھی نہیں کھائے، تب بھی ہمیں روزہ رہنا ہے۔ تو لیکن ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں، اس طرح کے سوالات نہ کریں کہ آپ آج روزہ ہے، کیا آپ کا آج روزہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر روزے کو فرض قرار دے دیا ہے، تو ہم کیا نفل روزہ ہے تو کیا نہیں رہیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس بات کی ہم کوشش اور فکر کریں کہ ہر دن ہم پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی عادت رکھیں، عادت ڈالیں۔ اور تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کروانا۔ اپنے آپ کے جو گناہ جو ہم کھلم کھلا عام طور پر کریں، یا پھر اپنے آپ کو تنہائی میں ہم جو گناہ کیے، ان گناہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانا، یہ بھی اہم مقصد ہے۔ چوتھا مقصد یہ ہے دعا کے ذریعے سے اپنی ضروریات طلب کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی چیز کی حاجت ہوتی، سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھتے اور اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو متوجہ کرتے۔ تو میں آپ سب کو بھی اس بات کی طرف کوشش اور ترغیب دلانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ہر کام کے لیے دعا کے ذریعے اپنی ضروریات کا طلب کریں۔ 5واں مقصد یہ ہے اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کریں، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے اندر ٹرانسفارمیشن لائیں۔ بھئی رمضان المبارک جیسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یہ مہینہ ہمارا گزر چکا، تو کیا میں نے نمازوں کا پابند بنا یا نہیں بنا؟ کیا میں نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا نہیں کیا؟ میں نے روز مرہ کی اپنی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھا؟ اس بات کا ہمیں فکر کرنا چاہیے اور آئے دن اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میری آپ سب سے ادباً گزارش ہے، التجا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن ضرور لانے کی کوشش اور فکر کریں۔ چھٹا اہم مقصد یہ ہے کہ اپنے رویے میں ہمدردی اور صبر و برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ صبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ہمارے اللہ والوں سے سنا ہے، صبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صبر والی صفت ہم سب کی زندگی میں نماز تہجد کا اہتمام کرنے سے آتی ہے۔ تو نماز تہجد کی بھی ہم اہتمام کرنے کی کوشش اور فکر کریں، اور ہماری اپنی زندگی میں ہمدردی والی صفت پیدا کریں، ہر ایک کے ساتھ میانہ روی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی والی صفت ہماری اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر کریں، اور صبر و برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے، نہ کہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو بچائے رکھے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو پانے کی کوشش کرے۔ تو میں آپ کو اس بات کی کوشش اور فکر دلانا چاہتا ہوں کہ غصے کے وقت بھی جب کبھی بھی رہیں تو وضو بنا لیں،
یا غصے کے وقت سامنے والے سے جب بات کر رہے ہوں تو آپ کے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو نہ رکھے۔ تو میری آپ سب سے ادباً گزارش ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، ان باتوں کے اوپر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ماہ سیام کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یومیہ کے اعتبار سے کثرت سے صبح و شام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھ کر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ عمرہ کا فریضہ ادا کریں۔ انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز، ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں، جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں، ڈائریکٹ فلائٹ۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام، زمزم، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں۔ عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، ورم گڈھا، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔